بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ ڈیروں دعاؤں کے ساتھ اور ماہنامہ عبقری کے دسمبر شمارے کے ساتھ حاضر خدمت ہے، اور اس کا ایک نیکسٹ ٹاپک جو ہے یہ ہے لاہوتی نظام کا متوجہ کیجیے، اپنا کام نکلوائیے میرا آزمودہ۔ پڑھتے ہیں اس کو، کیا لکھا ہوا ہے اس میں۔ محترم حضرت حکیم صاحب السلام علیکم۔ 1986 میں والد صاحب ہارٹ اٹیک کی وجہ سے قضائے الہی سے وفات پا گئے۔ میں آئی قوم میں پڑھتا تھا، امتحان میں انگلش مضمون میں سپلی آنے کی وجہ سے دل نہ کیا مزید داخلہ بھیجوں۔ گھر کا گزر اوقات چلانے کے لیے لاہور سے فوٹو اسٹیٹ مشین بڑے بھائی نے قسطوں پر لے لی۔ کرائے کی دکان جو کہ منڈی بہاؤدین شہر میں واقع تھی، اس میں رکھ کر کام شروع کیا۔ میں نے آئی اسپیشلسٹ ڈاکٹر کے بعد ڈسپینسر کی جاب شروع کی۔ میرا ایک دوست نئے داخلہ فارم فیس اپنے پاس سے جمع کروایا اور مجھے کہا کہ تم نے بھی آئی کام مکمل کرنا ہے۔ بس اسی کے کہنے پہ نوکری کے ساتھ ساتھ انگلش کی تیاری بھی شروع کر دی۔ میں نے سالانہ امتحان 1990 کا دینا تھا۔ میرا ایک کلاس فیلو تھا، وہ ایک رئیس کا بیٹا تھا۔ مجھے کہنے لگا، ارشد میں تو اپنا پرچہ 10,000 روپے دے کر کتاب رکھ کر حل کروں گا اور امتحان کلیئر کر لوں گا، تمہارا کیا بنے گا؟ اس دور میں یہ اچھی خاصی رقم بنتی تھی، اور اس دور میں یہ اچھی خاصی رقم نہیں، میرے لیے اتنے پیسوں کا انتظام ناممکن تھا، لہٰذا میں نے اس کے در کی طرف رجوع کیا جو کبھی بندہ نہیں ہوتا، یعنی اللہ تعالیٰ کی طرف رجوع کیا جو کبھی بند نہیں ہوتا۔ اب میں نے دل کے اندر تہیا کر لیا کہ اگر یہ رئیس زیادہ رشوت دے کر پرچہ ہاتھ میں پکڑ کر حل کر سکتا ہے تو میرا اللہ کریم جو ساری کائنات کا مالک ہے میرے ہاتھ میں پرچہ کیوں نہیں دے سکتا۔ میں نے بغیر کسی کے کہنے سے اپنے طور پر نماز عشاء اپنے گھر میں آخری کمرے میں جا کر دروازہ بند کر لینا اور خوب اندھیرے کر کے اس آیت کو پڑھنا اور اول آخر درود ابراہیمی پڑھ کر رو رو کر اپنے رب سے فریاد کرتا تھا کہ اللہ مجھے بھی میرا انگریزی کا پرچہ میرے ہاتھ میں دلا دے۔ عمل میں نے 40 دن تک کیا۔ اس کے بعد ایک کام میں نے یہ کیا کہ انگریزی کا پرچہ بھی کمزور تھا، اس کے درمیان میں جواب کے اندر گھر کا پتہ لکھ دیا۔ پرچہ چیک کرنے والے سے درخواست کی کہ پاس مارکس ضرور دے دیں۔ خیر، اس عمل کرنے کے بعد رزلٹ کا انتظار کرنے لگا۔ ڈسپینسر کی نوکری جاری تھی۔ رزلٹ آنے کے سے تقریباً 1 مہینہ پہلے بات ہے کہ مجھے بڑے بھائی نے دکان پہ بلوایا۔ عصر کا وقت تھا۔ جب میں دکان پر بھائی کے پاس پہنچا تو ایک اجنبی شخص سفید کپڑے پہنے ہوئے میرا انتظار کر رہا تھا۔ میری طرف اشارہ کر کے بھائی نے یہ کہا کہ یہ میرا چھوٹا بھائی ارشد ہے۔ اس اجنبی شخص نے کہا کہ میں آپ سے کوئی بات کرنا چاہتا ہوں۔ اس نے کہا ادھر آؤ۔ میرے سامنے انگریزی پرچہ بی کا فرنٹ پیج جس پر رول نمبر وغیرہ لکھا ہے اس کی فوٹو کاپی سامنے کر دی اور کہا اس کو پہچانو، تمہارا ہی ہے۔ میں حیران رہ گیا۔ اس نے کہا ہاں میرا ہی پرچہ ہے۔ پھر بولا صبح سے تمہارے گھر کے گرد 5 چکر لگائے ہیں۔ تمہارے گھر پر نام والی پلیٹ تمہارے دادا کے نام کی ہے جبکہ تمہارے والد کا نام پرچے میں درج ہے۔ مکان نمبر وہی پرچے والا ہے۔ آخر شام ہو گئی، کسی سے پوچھ کر دکان کا پتہ کیا، پھر تمہارا پتہ کیا۔ اب میرے پاس وقت بہت کم ہے۔ اگر پروفیسر صاحب نہ کہتے تو میں کب کا واپس چلا گیا ہوتا۔ اگر آپ اس پرچے میں نمبر 25 ہے، اگر نمبر زیادہ کروانے ہیں تو آپ کو پروفیسر صاحب کے پاس صبح 9 بجے آنا ہوگا۔ میں نے بھائی سے مشورہ کیا، انہوں نے کہا چلے جانا۔ پھر اس سے پوچھا کوئی پیسے وغیرہ تو نہیں لینے؟ اس نے کہا نہیں۔ اس وقت جی ٹی ایس کی بسیں چلتی تھی، پہلا ٹائم فجر کے وقت نکلتا تھا۔ میں اسی میں بیٹھ گیا، تقریباً 8 بجے پہنچ گیا۔ اس شخص نے کہا تھا جب اڈے پہ پہنچ جاؤ تو ٹکٹ گھر کے پاس ہی کھڑے رہنا، لاہور کی جانب سے آؤں گا اور میرے چہرے پر کالے رنگ کی اینک ہوگی، آپ کے پاس پہنچ جاؤں گا۔ راستے میں جب مجھ سے کوئی بات چیت نہیں آپ نے کرنی اور خاموشی سے جدھر میں لے چلوں چلتے رہنا، زیادہ دور کا فاصلہ نہیں ہوگا۔ میں چونکہ وقت سے آدھا گھنٹہ پہلے پہنچ گیا، ہدایت کے مطابق ٹکٹ گھر کے پاس ہی کھڑا رہا۔ ٹھیک 9 کے قریب واقعی وہ شخص مجھے لینے کے لیے لاہور کی جانب سے پیدل چلتا ہوا آیا، میرے پاس آیا اور وہ بولا خیریت سے پہنچ گئے ہو تو اب میرے پیچھے چلتے رہو، اور میں چلتا رہا اور وہ جی ٹی روڈ کے دائیں طرف بازار کی جانب مڑا۔ آگے چوک میں تھا کہ کافی دکانیں تھیں جہاں اشیاء کی خرید و فروخت جاری تھی۔ انہی دکانوں کے درمیان ایک پرانا سا چوبارہ نظر آیا اور وہ سیڑھی بازار کی طرف سے اوپر جا رہی تھی۔ سیڑھی پر چڑھتا ہوا میں بھی پیچھے پیچھے اوپر پہنچ گیا۔ جب کمرے میں پہنچا تو کیا دیکھتا ہوں کمرے میں کرسی پر پروفیسر صاحب بیٹھے ہوئے ہیں، ٹیبل پر پرچوں کے اصل بنڈل پڑے ہیں، رزلٹ شیٹ پر نمبر درج ہو چکے ہیں، سائڈ پر ٹوٹا ہوا سا صوفہ پڑا ہے۔ اجنبی شخص بولا سر جی ارشد آ گیا ہے۔ آگے پروفیسر صاحب مخاطب ہوئے، تمہاری وجہ سے آج رزلٹ بورڈ میں بھیجنے تھے مگر جواب کے اندر تم نے ایڈریس لکھا تھا۔ مجھے بڑا خیال آیا کہ تمہیں بلا کر پوچھ لوں کتنے نمبر لگا دوں کہ تم پاس ہو جاؤ، کیونکہ الف پرچہ تو میرے پاس نہیں، صرف بی پرچہ ہے۔ میں نے کہا الف پرچہ
میرا ٹھیک ہے، بی پرچہ کمزور ہے، صرف 33 نمبر لگا دے۔ پروفیسر صاحب نے اپنا پرچہ ہاتھ میں پکڑ کر کہا دیکھ لو پہلے تمہارے کتنے نمبر تھے، یعنی 25۔ میں نے پرچہ ہاتھ میں تھاما تو مجھے اللہ تعالیٰ کی آیت کا ترجمہ یاد آیا، ہو جا کا حکم۔ اب بغیر رشوت کے پرچہ میرے ہاتھوں میں تھا، میرے سامنے پروفیسر صاحب نے مختلف سوالات میں 1 یا 2 نمبر وغیرہ زیادہ کر کے 33 نمبر بنا دیے۔ پہلے رزلٹ شیٹ میرے سامنے پھاڑ کر نئی شیٹ بنا دی اور اب کہا کہ تم جا سکتے ہو، تمہاری آنکھوں کے سامنے نمبر لگا دیے ہیں، تمہارے آنکھوں کے سامنے نمبر لگا دیا، تم نے پرچہ بھی اپنے ہاتھوں میں دیکھ لیا۔ اجنبی شخص مجھے پھر نیچے تک چھوڑا ہے۔ میں نے پوچھا آپ کا نام کیا ہے؟ بولا نام نہیں پوچھتے، تمہارا کام ہو گیا۔ خیر میں نے کہا رزلٹ کے بعد شکریہ ادا کرنے آؤں گا۔ رزلٹ آیا تو میں پاس، اللہ کا بڑا شکر ادا کیا۔ کچھ دنوں بعد شکریہ ادا کرنے اسی جگہ آیا، چلو مٹھائی کا ڈبہ دے کر آؤں۔ جب میں اس بازار میں پہنچا جس جگہ وہ اجنبی شخص لے کر گیا تھا، نہ کوئی سیڑھی تھی، نہ ہی وہ چوبارہ تھا، نہ دکانیں وہیں موجود تھی مگر رہائش کا نام و نشان نہیں تھا۔ دکان والے سے پوچھا یہاں مہینہ پہلے چوبارہ تھا؟ انہوں نے کہا یہاں مہینہ چھوڑو سالوں پہلے چوبارہ نہیں تھا۔ یہ زندگی کا پہلا وظیفہ ہے، مجھے آج نہیں بھولا۔ یہ عمل بڑا لاجواب ہے، اللہ تعالیٰ جب کسی کام کرنے کا ارادہ فرمائے تو اس چیز کو کہہ دیتا ہے ہو جا اور وہ ہو جاتی ہے۔ جی انتہائی لاجواب ٹاپک تھا اور بہت ہی پتے کا فائدہ مند ٹاپک تھا کہ اللہ تعالیٰ کے نام میں بے شک بے پناہ برکت موجود ہے، اور جو ہے اس کا نام لیا جائے یا اسے دعا کی جائے تو کبھی بھی بندہ مایوس نہیں ہوتا۔ جیسا کہ یہاں پہ اس ٹاپک میں ہم نے ریڈنگ کی اور ہمیں پتہ چلا کہ کس قدر فائدے ہی فائدے ہیں جب اللہ کو پکارا جاتا ہے اور اللہ تعالیٰ کے کن کہنے کی دیر ہوتی ہے اور فیاکون ہو جاتا ہے۔ نیکسٹ ٹاپک پہ چلتے ہیں۔ یہ نیکسٹ ٹاپک ہے ہمارا سرکار کی آمد کی خبر مجھے ایک درس نے سنائی۔ حضرت سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ خود ارشاد فرماتے ہیں کہ ایام جاہلیت میں ایک دن ایک درخت کے سائے میں بیٹھا تھا کہ اچانک درخت کی ایک شاخ میری طرف جھکنے لگی، یہاں تک کہ وہ اتنی قریب ہوگی کہ میرے سر سے آ لگی۔ میں اسے دیکھ رہا تھا، دل میں سوچ رہا تھا کہ میرے ساتھ کیا ہو رہا ہے۔ اسی درخت میں سے یہ آواز میرے کانوں میں پہنچی کہ اللہ کے سچا نبی فلاں وقت میں ظاہر ہوگا، تمہیں چاہیے کہ اس پر ایمان لاؤ اور اس کے دوست بن کر سب سے زیادہ سعادت مند بنو۔ میں نے اس سے کہا مجھے واضح کر کے بتاؤ وہ نبی کون ہے، اس کا نام کیا ہے؟ اس نے کہا محمد بن عبداللہ عبد المطلب بن ہاشم۔ میں نے کہا وہ میرے دوست اور میرے حبیب ہیں۔ میں نے اس درخت سے عہد کیا کہ جس وقت وہ مبعوث ہو جائے تو وہ مجھے خوشخبری دے دینا۔ جب اللہ کے محبوب دانائے غیوب صلی اللہ علیہ وسلم مبعوث ہو گئے، اس درخت میں سے آواز آئی کہ اے ابو قحافہ کے بیٹے، وہ نبی مبعوث ہو گیا ہے، اب کوشش کرو، اور یہ قسم ہے کہ رب موسیٰ کے اسلام میں کہ کوئی تم پر سبقت نہ کرے گا۔ جب صبح ہوئی تو میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس پہنچا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے دیکھ کر ارشاد فرمایا اے ابو بکر، میں تمہیں اللہ اور اس کے رسول کی طرف بلاتا ہوں۔ میں نے کہا میں گواہی دیتا ہوں آپ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں، اللہ نے آپ کے حق دے کر روشن چراغ بھیجا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لایا، اور یہ حوالہ نمبر بھی لکھے ہوئے ہیں نیچے۔ نیکسٹ ٹاپک ہے اس میں سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ کی اہل بیت رضی اللہ تعالیٰ سے محبت۔ حضرت سیدنا عقبہ بن حارث رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ ایک بار حضرت سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نماز اثر پڑھ کر باہر نکلے۔ حضرت سیدنا علی مرتضیٰ شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے آپ کے ساتھ تھے۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت سیدنا حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس سے گزرے جو اس وقت بچوں کے ساتھ کھیل رہے تھے۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ نے نہایت شفقت سے انہیں اٹھا کر اپنی گردن میں بٹھایا، فرمایا مجھے میرے والد کی قسم تم میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم سے مشابہ ہو، اپنے والد حضرت علی مرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مشابہ نہیں۔ یہ سن کر حضرت علی سیدنا مرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ مسکرانے لگے۔ نیکسٹ ٹاپک ہے اس پیج کا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ نے جب گھر والوں سے گفتگو کی جب فرشتوں نے چکی چلائی۔ حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا بیان ہے کہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے لیے بھیجا ہے۔ اس مکان پر بھیجا تو میں نے وہاں یہ دیکھا کہ ان کے گھر میں چکی بغیر کسی چلانے کے والے کی خود بخود چل رہی ہے۔ جب میں نے بارگاہ رسالت صلی اللہ علیہ وسلم میں عجیب کرامت کا تذکرہ کیا تو حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اے ابو ذر، اللہ تعالیٰ کے کچھ فرشتے ایسے ہیں جو زمین میں سیر کرتے رہتے ہیں، اللہ تعالیٰ نے ان فرشتوں کی ڈیوٹی فرما دی ہے کہ وہ میرے صلی اللہ علیہ وسلم آل کی امداد و اعانت کرتے ہیں۔ امیر المومنین کی قبر والوں سے گفتگو۔ امیر المومنین حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک مرتبہ ایک نوجوان صالح کے قبر پر تشریف لے گئے اور فرمایا کہ اے فلاں، اللہ تعالیٰ نے وعدہ فرمایا ہے کہ کہو، ترجمہ یعنی جو شخص اپنے رب کے حضور کھڑے ہونے سے ڈر گیا اس کے لیے 2 جنتیں ہیں۔ اے نوجوان بتا تیرے قبر کا کیا حال ہے؟
इस नौजवान ने कब्र के अंदर से औलिया तआला अन्हु का नाम लेकर पुकारा, बावाज़ बुलंद। 2 मरतबा जवाब दिया कि मेरे रब ने ये दोनों जन्नतें मुझे अता कर दी हैं। मेरी बहन का घर बस गया, एक छोटा सा टॉपिक है। मोहतरम हज़रत हकीम साहब, अस्सलाम वालेकुम। बहन की जब शादी हुई, झगड़ों का ना रुकने वाला सिलसिला चल पड़ा। बहुत मरतबा पंचायत बैठी, मगर इसके ससुराली रिश्तेदारों से ना बनती थी। बिलाखिर एक मरतबा ऐसा हुआ कि झगड़े ने तूल पकड़ा। इसके शोहर यानी मेरे बहनोई ने मेरी बहन को हमारे घर छोड़ा। बहुत परेशानी हुई, मगर अब बहनें समझौता करने को तैयार ना थी। एक ही जिद थी, शोहर जब तक अलहदा घर ना लेके देंगे मैं नहीं जाऊंगी। मेरी वालदा बीमार रहना शुरू हो गई। एक मरतबा बहन को लेकर आस्ताना मन्नत मुराद हजवेरी महल लाहौर शेखुपुरा रोड स्टॉप किला सतार शाह गया। वहाँ से हमने असहाबे खौफ का बंदिश तोड़ अमल किया। इसके साथ करिश्माती दुपट्टा भी लिया। सिर्फ 3 दिन में इसका शौहर आया और अपनी बीवी से मुलाकात की और तमाम घर वालों की कीमत लाए कि इस हफ्ते घर का बंदोबस्त करके इसको अलहदा रखूंगा। वाकई ऐसा हुआ। मेरे बहनोई ने अलहदा घर ले लिया और मेरी बहन को लेकर वहाँ से शिफ्ट हो गया। आज मेरी बहन अपने घर में खुशहाल है। और ये भी किसी का खत ही था और इनमें नोट ये लिखा हुआ है, जगह है आस्ताना मन्नत मुराद हजवेरी महल स्टॉप किला सतारशाह लाहौर शेखुपुरा रोड, रास्ता किला सतारशाह ही है। खानपुर नहर से हरगिज़ ना जाइए, उधर से रास्ता नहीं है। और ये उन्होंने वहाँ का एड्रेस बताया है। और ये एक छोटा सा कॉलम है, इसको भी पढ़ते हैं, देखते हैं इसमें क्या है। चहल काफ खास तोहफा। पहला और आखिरी मौका, मुश्किल बंदिश परेशानी दुख गम का अब्दी हल, बरसों पुरानी बंदिश जादू कारोबारी जवाल ख़त्म, बीमारी ख़त्म, जन्नात के वार ख़त्म, नजर बद के लिए बेशुमार आजमूदा अमल है। ये अमल दुनिया के ताकतवर तरीन अमलों में शुमार होता है। आइए शेखुल वज़ाइफ से ये राज पाइए। अब करीब 3 रोज़ा रूहानी चिल्ला और दुआ फरवरी में ज़रूर शामिल हो। 17 फरवरी बरोज़ जुमेरात से 20 फरवरी रोज़ इतवार तक है ये। तो उम्मीद करती हूँ जितना टॉपिक मैंने आपको पढ़ के सुनाए आपको अच्छे लगे होंगे, खूब आपने इससे इस्तेफादा भी हासिल किया होगा। नेक्स्ट वीडियो तक के लिए इजाज़त चाहूँगी। जाने से पहले एक रिक्वेस्ट कि मेरी चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें, लाइक और शेयर भी कर दिया करें, सदका जारिया के तौर पर और नेकी के तौर पे। अब तक के लिए इजाज़त दें। अल्लाह हाफिज़।